ویلکم بیک. بجٹ تو پیش کر دیا گیا ہے 2022-23 کا، لیکن عام آدمی کے ساتھ ساتھ ایک عام تاجر یا عام دکاندار وہ کیا سمجھتا ہے اس بجٹ کے بارے میں؟ مہتاب صاحب سے ہم جاننا چاہ رہے تھے. مہتاب صاحب فرمائیے گا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک عام تاجر، ایک عام دکاندار جو ہے وہ مطمئن ہو پائے گا؟ دیکھیں، عام تاجر جو ہے وہ اس بجٹ سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جب کاسٹ بڑھتی ہے تو لوگوں کی بائنگ پاور ختم ہو جاتا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اگر جتنا آپ کی کاسٹ کم آئے گی اتنا بائنگ پاور لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اوور ہیڈس جو ہوتے ہیں ہمارے، عام دکاندار یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے اوور ہیڈس جو ہے اس کے بعد ہمیں پروفیٹیبلٹی کیا آتی ہے. اگر وہ یہ ٹیکسز جو لگے ہیں اور انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ، الیکٹرک ہوا، پیٹرول ہوا یا XYZ جو چیزیں ہیں، اس کے بعد اس کی پروفیٹیبلٹی کیا رہتی ہے. اصل میں تاجر کہتا ہے کہ جی مجھے سال کے اندر یہ بچت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے بجٹ اچھا ہے. تاجر تو اب دیکھتا ہے، اصل میں جو عام تاجر جو ہوتا ہے وہ چلتا ہے وقت کو دیکھتے ہوئے. اب ظاہر ہے اگر امپورٹ کے اوپر ڈیوٹی لگائیں گے، جو عام تاجر ہے وہ اس کو مہنگائی، ظاہر بات ہے ایک چیز اگر آپ کو 100 روپے کی پڑ رہی ہے وہ 110 روپے کی پڑ رہی ہے، اس نے 115 روپے کی آگے بیچنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے تاجر کو اپنی جگہ فرق پڑتا ہے، اس کے گھریلو معاملات پہ جو اس کے اوور ہیڈس ہوتے ہیں، گھر کے جو تعلیمی اخراجات ہیں اس پہ تو اثر پڑتا ہے، لیکن انڈائریکٹ عام عوام پہ اثر پڑتا ہے اس کا. تاجر اس کے اندر میرے خیال کے اندر جو تاجر ہیں اس ٹائم انڈیپینڈنٹ جو ہیں، اس ٹائم سوچ رکھ رہے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کے اندر. اچھا، لیکن جو چیمبر ہے اگر اس کی بات کریں، جیسا ہم نے شروع میں بھی بتایا کہ وہ تو صنعت کار جو ہیں وہ مطمئن نظر آتے ہیں. دیکھیں، صنعت کار کو جس طرح ندیم صاحب نے کہا، ایک فیسلٹیز ہیں جو انڈسٹریل یونٹس میں ہیں وہ ان کے لیے بہت کم ہیں، اور عام جو ہے جو آپ کے کمرشل یونٹس کافی ہیں اور ریزیڈینشیل یونٹ اس سے بھی زیادہ ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہ جی 700 یونٹ آپ نے استعمال کیے تو آپ کا جو ہے یہ بن جائے گا، اور آپ نے 300 سے اوپر کیا، کیونکہ ایک عام گھر والا بھی 300 سے اوپر کرتا ہے. اب وہ 301 بھی ہوتے ہیں، اس سے غلطی سے بھی ہو گئے تو آپ نے یونٹس کے اندر وہ 7-8 روپے اس کو بڑھا دیا. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اوپر سیل ٹیکس جو معاملات ہیں اس کے اندر وہ بل جا کے، اگر وہ یونٹ 20 سمجھ لیں ڈیلی کے 20 یونٹ کرتا ہے تو جا کے اس کے اوپر جو اثر پڑتا ہے 3 سے 4 ہزار روپے کا اثر پڑتا ہے عام آدمی پہ. اور میرے خیال میں ایک مزدور کے گھر کے اندر 20 یونٹ استعمال ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو یا جو بھی بجٹ بنانے والے ہیں ان کو اس بات کا سوچنا چاہیے کہ عام آدمی مزدوروں سے لے کے اگر چلیں گے تو شاید اس کے نتائج اچھے آتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر ایک خاص طبقہ ہے جس کے پاس آپ کو پتہ ہے سرمایہ دار ہے، خاص طبقہ، لیکن ہمارے یہاں 80% لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیں غربت تو نہیں کہوں گا، تقریباً سمجھ لیں 50% غربت کی لکیر کے اوپر ہیں، اور تقریباً اس سے اوپر جو ہے وہ نیچے ہی ہیں سارے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ندیم صاحب، اس وقت جیسے کہ بتایا مہتاب صاحب نے بھی کہ ضروری نہیں کہ صرف چیمبر کا، بلکہ ایک عام تاجر اگر مطمئن ہے تو سمجھیں کہ بجٹ بہتر پیش کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کچھ یہ فگرز بھی لائے تھے. جی جناب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی ایجوکیشن کی. ایجوکیشن کے اوپر دیکھیں یہ جو خرچ کیا انہوں نے، جو بڑے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے، 4% بڑھایا ہے. یعنی کہ آپ 800 بلین کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کا آپ دے رہے ہیں 800 ارب روپے، اور ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کیا دے رہے ہیں 90 ارب. اچھا، اب یہ جو تعلیم ہے، دیکھیں ہماری یوتھ ہے، تعلیم نہیں ہوگی نا تو پھر آگے ملک نہیں بنتا. سڑکوں سے نہیں بنے گا، آپ کے انسانوں سے ملک بنتا ہے. جب انسان تعلیم یافتہ ہوں گے پھر اس کے بعد آپ سڑک کے اوپر آئیں گے نا. تو ہمارے یہاں الٹا حساب ہو رہا ہے، بچے جو ہیں تعلیم کی طرف کم جائیں مگر سڑکیں بڑی خوبصورت بنائی جائے. پتہ نہیں کیا راز کی بات ہوگی جو سیاستدان نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ 800 ارب روپے جو ہے نا انہوں نے رکھا وہ ڈیولپمنٹس. اب ہم کہتے ہیں ڈیولپمنٹس جو تعلیم یافتہ ملک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی تعلیم اور ہیلتھ، کیوں صحت ہوگی تو بچہ پڑھے گا. یہاں صحت کے بجٹ کو بھی کم کیا گیا ہے، یعنی کہ صحت کی بجٹ کو بھی کم کر دیا گیا. اچھا، پھر غریبوں کا رمضان پیکج دیتے تھے اس کو بھی کم کر دیا گیا. تو رہے سر، وہ رمضان پیکج کا ہے، مطلب کیا انہوں نے کہتے ہیں سخاوت بڑھتی ہے مگر ہمارے یہاں کم ہو رہی ہے. مگر ہمارے یہاں بجٹ جو ہے نا پہلے 5 ٹریلین کا تھا، پھر 6، پھر 7، پھر 8، الحمدللہ ابھی 9 ٹریلین کا ہو گیا. لیکن ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے بھی وہ ایک عام غریب آدمی کے حوالے سے کہا ہے انہوں نے کہ بجٹ میں شامل کر رہے ہیں، اور 2000 روپے تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے بھی جو 40,000 تنخواہ والا ہے. سر مہنگائی 150%.
اور آپ 2000 مطلب 5% آپ دے رہے ہیں. اگر آپ 40,000 سے بھی کیلکولیٹ کریں گے نا تو میں آپ کو بتا دوں 5% سے اوپر نہیں بن رہا 2000 روپے. میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کرنے والا شخص ہوں. سبسڈی وہ کہہ رہے ہیں 699 بلین کی. آپ کی سبسڈی بھی 50% سے زیادہ کم کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے سر. سبسڈیز کو بڑھایا نہیں. اور سبسڈیز کس کے کام آتے ہیں؟ ٹھیک ہے عام سر. آدمی کے. میں ایک تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ ماری اقبال ترانہ صاحبہ بھی موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. ماری صاحبہ خوش آمدید کہیں گے آپ کو. شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. ماری صاحبہ بس بات کمپلیٹ کر کے آپ کی طرف آ رہا ہوں میں. جی ندیم صاحب. دیکھیں یہ جو سبسڈیز ہوتی تھی, رمضان پیکج ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں عام عوام کے لیے بہتر ہوتی ہے. بجلی کی قیمتوں کو کم کر دیں آپ جناب. اب یہ دیکھیں یہ جو چیزیں بنائی جاتی ہیں نا, دیکھیں یہ زیادہ تر انہوں نے بڑے اچھی بات کی جی, تاجروں سے ہی پوچھا اور تاجروں کے لیے بجٹ بنا دیا. اچھا تاجر بھی مخصوص, آپ دیکھیں ابھی بلڈرز جو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم کیسے گھر بنائیں گے. دیکھیں جو گھر بناتے ہیں کس کے لیے, غریب کے لیے نا. تو فائنینشیل کاسٹ اتنا مہنگا ہو گیا کہ پہلے جو فارمولا تھا کہ بینکوں سے قرضہ لیں گے, آپ کہاں سے بینکوں سے قرضہ لیں گے؟ تنخواہوں سے. میں نے کہا نا اگر اچھا بجٹ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, دنیا کے کسی بھی اکانومسٹ کو بلا لیں, وہ کہیں گے اگر اچھا بجٹ ہے تو عوام کو 20% سیونگ ہونی چاہیے تنخواہوں میں سے. بالکل سر. بلکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ گھر بنانے کے حوالے سے تو مٹیریل تو بہت زیادہ اوپر جا چکا ہے. 1000 روپے کی تو صرف سیمنٹ کی بوری ہو چکی ہے. ایک عام آدمی کے لیے گھر بنانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. ماری صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ جیسے کہ اس وقت بجٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, تاجروں سے یہ صنعت کار تم تھوڑے سے مطمئن نظر آتے ہیں. کراچی چیمبر کے کچھ تاجروں نے یہ موقف دیا ہے, لیکن کیا ایک عام آدمی, آپ نے اس سے بھی مشورہ کیا تھا کہ بجٹ ہونا کیسا چاہیے کہ ایک عام آدمی متاثر نہ ہو بلکہ اس کو فیسلٹیز آپ فراہم کریں؟ جی بالکل, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام. آج جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ٹفسٹ ڈے تھا میرے خیال سے, جو ہم نے دیکھا 10 ایئرس کی اسٹیبل ڈیموکریسی کے بعد انسٹیبلٹی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, 3 سال 4 سال میں ڈاؤن ہل جاتے ہوئے پورے ملک کو اکنامکلی ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر اور ایکسپیریمنٹل فیز سے گزرتے ہوئے. تو اسی میں آج جب بجٹ کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے آیا تو خوشی ہوئی کہ 9.5 ٹریلین کا جو بجٹ پاس ہوا, اس میں سب سے ضروری جو چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسیبل جو انکم لمٹ ہے اس کو 0.6 ملین سے 1.2 ملین کر دیا گیا ہے سیلری کلاس کے لیے. اور اس کے بعد یہ ہے 15% اس میں انکریز کیا گیا. جو ہیلتھ ہے اس کے لیے 25 بلین رکھا گیا. 65 بلین جو ہے ایچ ایس سی کے لیے. ایچ ایس سی وہ ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کافی عرصے سے متاثر ہو رہا تھا. ہمارے اسٹوڈنٹس جو پی ایچ ڈیز کر رہے تھے اور اوورسیز پڑھ رہے تھے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار تھے کہ پچھلے 4 سالوں میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی تھے جن کو کورس کے درمیان میں بتایا گیا کہ بھئی اب جو ہے وہ آپ کا کورسز جو ہے وہ پاکستان سے اسپانسر نہیں ہو رہا ہے, جیسے کہ بجٹ میں کٹ لگ گیا ہے. اور بہت سارے بچے اپنے مدت جو جس میں کمپلیٹ کرنا تھا اس سے پہلے پاکستان میں آئے اور ان کو کافی زیادہ پرابلمس کا فیس کرنا پڑا. آج مجھے خوشی ہوئی کہ وہ جو ایچ ایس سی کا بجٹ تھا وہ ریوائو کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری جو ایگزامپشن ہے کسٹم ڈیوٹی کے درمیان میں فارماسیوٹیکلس کے لیے, وہ بھی بہت ہمیں دیکھنے میں نظر آئی. آف کورس از آل ریلیٹڈ ٹو بزنس پرسن. ابھی جیسے جیسے ہم آگے بات کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی ہوئی. بینکنگ سیکٹر جو ہے ول فیس ٹیکسیشن اپ ٹو 42%, جو کہ پہلے پاس میں 39% تھا. اور اس کے علاوہ ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ ہمارے اگین 1523 بلین ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں میرے خیال سے کہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کے لیے بھی سہولت اس طرح سے ہے جیسے کہ ایک انڈسٹریلسٹ کے لیے ہے, کیونکہ پاسٹ میں اور جو پریزنٹ ہے اس میں آج بڑا فرق ہے. اگر آپ ڈالر کا دیکھیں امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ اس پہ ہوتا تھا وہ 200 روپے پہ جا چکا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ملک میں جیسے کہ ابھی اسی گورنمنٹ نے امپورٹ کے اوپر پابندی بھی لگائی اور جس سے ہمیں یہ لگا کہ زیادہ آسانی ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی کہ جو بہت عرصے تک انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان سے باہر ان کے جو بزنسز چل رہے ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے ساتھ ایک ان کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ایک بہت بڑا تعلق ہوتا ہے. وہ جو ہے کہیں نہ کہیں ہمیں متاثر ہوتا ہوا نظر آیا جب گورنمنٹ نے امپورٹ کو بین کیا. مگر اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرے خیال سے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں جو کافی عرصے سے پاکستان کی اکانومی کو دیکھ رہے ہیں, آئی ایم شیور آنے والے ٹائم میں ہمیں تھوڑا سا
کو دیکھنے میں اور سمجھنے میں ٹائم لگے گا کہ آخر یہ ساری چیزیں کیوں کی گئیں. کیا وہ پاکستان کی انڈسٹریز کو پروموٹ کرنے کے لیے کی گئی؟ کیونکہ جہاں مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف انڈسٹریز کا پاکستان میں فائدہ ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہے، پر اکنامکلی یہ ہیلپ کر رہا ہے ایک عام بندے کی زندگی کو بھی اپلفٹ کرنے میں. اچھا ہماری صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو مختلف معاملات رکھے گئے، وظائف کے حوالے سے رکھے گئے ہیں، تعلیم کے حوالے سے رکھے گئے، لگتا تو ایسا ہے جیسے کہ اربوں روپے کی بات جب کی جا رہی ہوتی ہے، ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ شاید میرے لیے ایک بہت بڑی فگر رکھی گئی ہے، لیکن جب اس تک پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ 40,000 والے کو صرف 2,000 روپے مل رہے ہیں، یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے ایک عام آدمی اپنا گھر چلا نہیں پا رہا ہوتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو کیسے مینیج کریں گے؟ دیکھیے یہ تو بالکل واقعی گورنمنٹ کو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پہ آپ کے آج ہر چیز کا جو ہے گیس، بجلی، پانی، بیسک جو ہیں یہ چیزیں کھانے پینے کی یہ اتنی زیادہ اوپر جا چکی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اور آبادی بھی اس وقت اس ملک کی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ ایک شخص کو بھی 2,000 کیا میرے خیال سے 20,000 دیں تو وہ ایک شخص گزارا نہیں کر سکتا. اور یہاں پر اس وقت ایک کمانے والا ہوتا ہے پاکستان کی ایوریج میں بات کر رہی ہوں 60 سے 70% جو گھر ہیں ان کے اندر ایک کمانے والا ہے اور 6 یا 7 کھانے والے ہیں. تو اور دوسری بات یہ کہ ہم وی شوڈ ناٹ ڈینائی دی فیکٹ کہ اپرچونٹیز بھی اس ملک میں ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک دی کامن پرسن از ناٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو کنٹریبیوٹ ان دی اکانومی. دیکھیے جی ملک کو معیشت چلانے کے لیے بھی ایک عام بندے کو جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا جو ہے باہر نکلنا پڑے گا. بلکہ تھوڑے دن پہلے میں کسی جگہ پہ ایک ڈسکشن کر رہی تھی جہاں سے مجھے یہ پتا چلا کہ خواتین ہماری جو ہیں ان کی بھی صلاحیتوں کو باہر نہیں آنے دیا جاتا. دیکھیے 54% آف دس کنٹری پاپولیشن، ہاف آف دا پاپولیشن از وومن، ٹھیک ہے، 66% از یوتھ. ہاؤ یو آر ایکچولی ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس سچویشن کہ جہاں پہ آپ 66% یوتھ کو اپرچونٹیز دے کے ان کو باقاعدہ سسٹم کا حصہ بنا رہے ہیں، جب وہ پالیسیز نہیں آ رہی. وہ میں ٹو بی ویری آنیسٹ میں بے شک میں اپنی اس وقت ہم بجٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں، پر میں ہمیشہ یہ کرٹیسائز کروں گی اور کرتی رہوں گی جب تک کہ مجھے کسی گورنمنٹ کی طرف سے یہ سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملے گا کہ ہاؤ ایکچولی یو آر ٹرائنگ ٹو جنریٹ این اپرچونٹیز for a woman and the youth in this country. Until and unless you won't generate opportunities, میرا خیال ہے کہ اس ملک میں چاہے ہم آج 9.5 ٹریلین کی باتیں کریں، کل ہم 100 ٹریلین کی بھی بات کر لیں، مگر آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ کسی کام کاج پہ نہیں لگی ہے، وہ ملک کی معیشت میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہے. تو آپ یہ کیسے ہر وقت یہ بات کریں گے کہ ایک عام بندہ کیا کرے گا، ایک عام بندہ کیا کرے گا؟ ایکچولی وی نیڈ ٹو آسک عام بندہ کہ آپ بھائی کرنا کیا چاہ رہے ہیں، یا پھر تو کوئی ایسے اپرچونٹیز ہوں بھی جو کہ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے وہاں پہ بھی تھوڑے سے لوگ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے یہ چیزیں بیلنس فرام دا بوتھ سائڈز ہونی چاہیے. اپنی پاپولیشن کو بھی تھوڑا اس چیز کے اوپر راغب کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے تاکہ جو یہ اس وقت آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ تک نہیں ہے. میرے خیال سے ہم سینسس کروا لیں تو وی آر ابو 30 کروڑ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ ہمارے سے. اچھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم باقی مولوی صاحب، ماہر معاشیات ہیں، اور مہتاب احمد چاندنی والا صاحب تجزیہ کار ہیں، وہ بھی موجود ہیں. ندیم صاحب کی طرف آؤں گے. ندیم صاحب اس وقت آپ نے بات بھی سنی، وہ اس بات پہ مانتی ہیں کہ ہاں پیسے جو ہیں وہ جتنے بھی پڑھا لیں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ پالیسیز، عوام نہیں. میں آپ کو بتاؤں ایجوکیشن کی انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ایجوکیشن ہوگا تو آپ کے پاس اسکل لیبر ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا جی ایک آدمی کماتا ہے. میں تھوڑا سا ان کو کریکٹ کر لوں. آج غریب کے جو ہے نا، اگر فرض کریں شوہر ڈرائیور ہے تو بیوی ماسی ہے اور بچہ کسی میکینک کا چھوٹو بنا ہوا ہے، جس بچے کو اسکول میں پڑھنا ہونا چاہیے نا، اور پھر آپ کہتے ہیں چائلڈ لیبر. جب اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا نا تبھی اسے چھوٹو بنا کے میکینک بناتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب تعلیم کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کہاں سے اسکول بھیجیں، یہ جائے گا چلو کچھ ہنر ہاتھ میں سیکھ لیں. مگر وہ ہنر تو سیکھتا ہے، مگر اگر وہی ہنر ایجوکیشن کے ساتھ ہوتی تو آج آپ اپنے ہیومن ریسورسز سے اکانومی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم ہیومن ریسورسز کو یوز نہیں کرتے اور ہم جاتے ہیں مٹیریل تھنگس کے اوپر. دیکھیں آج بھی ایجوکیشن کے اوپر 4% از ناٹ انف. دین ہم بات کرتے ہیں کہ جناب لیپ ٹاپس کی، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا بیسک ایجوکیشن، کہ آپ کے پاس یہاں پہ کتنے اسکول ہیں. جو پیلا اسکول ہے وہ جہاں گائے بھینسیں بند ہو جاتی ہیں، چاہے پنجاب ہو یا سندھ ہو یا خیبر پختونخوا ہو، جہاں پہ ٹیچرز نہیں جاتی. یہاں پہ اسکول کا نظام ایک جیسا نہیں ہے.
प्राइवेट स्कूल जो है वो लूट रहे हैं व्हाइट कॉलर लोगों को, और व्हाइट कॉलर जॉब वालों के ऊपर कोई, जिसे कहते हैं ना, जो बर्डन आया हुआ उसके बर्डन को कोई निकालता नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स हु इज गोइंग टू डू इट? इट्स द गवर्नमेंट. ये हम कोई लग्जरी चीज हुकूमत से नहीं मांग रहे. अवाम एक जरूरत की चीज मांग रहे हैं. आप बजट बना रहे हैं ना, आप सबसे ज्यादा तालीम पे बनाएं, हेल्थ के ऊपर करें कि जनाब अगर मैं जिना हॉस्पिटल में जाता हूं तो ये ना कहा जाए कि जनाब दवाइयां खत्म हो गई हैं. HEC के लिए भी इन्होंने रखा है ये तो मगर देखिए, इट्स वो कहते हैं ना, ड्रॉप इन द ओशन. आपकी अवाम दो, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि 230 मिलियन की पॉपुलेशन, इन्होंने कहा पॉपुलेशन बहुत है. मैं आपको बता दूं एक अंदाजे के हिसाब से इस वक्त जो है 230 मिलियन की पॉपुलेशन को आप केटर कर रहे हो, और बजट बनता है सिर्फ उस पॉपुलेशन के लिए, या इंडस्ट्रियलिस्ट या ब्यूरोक्रेट्स. सरकारी इदारों में जो काम कर रहे हैं उनका 15% बढ़ा है. मुझे ये बताएं आपका पर कैपिटा इनकम के कहां पहुंचा हुआ है? आपकी कुव्वत खरीद किधर चले गई है? फाइनेंशियल कॉस्ट किधर चला गया? लिविंग कॉस्ट किधर चला गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किधर चला गया? और मजे की बात है, एग्रीकल्चर के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं डाल रहे, यानी कि जागीरदार और अमीर बन जाए, जो कि सिर्फ 1% टैक्स देता है. सही, 1%. मैं मेहताब साहब की तरफ आऊंगा. मेहताब साहब, 15% जो है वो ये भी कहा गया है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाएगा. उससे कुछ बेहतरी आएगी? उसे बेहतरी आएगी जनाब. कि अब जो हम जो बिलियंस ऑफ रुपी देना, 500 अरब रुपए हम दे रहे हैं पेंशन्स की, और सरकारी नौकरियां करते रहे, और वो अरब, वो जो है ना, सारी उम्र वो पेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं. तो वो हमारी इकोनॉमी, आपने आज जो बजट बनाया ना 9.502 ट्रिलियन का, आपके बढ़ते चले जाएंगे. अगले साल पेंशन्स देने पड़ेंगे आपको. सो दिस इज द हाई टाइम. महबूबुल हक साहब कहते थे कि आप SMEs पे काम करें, छोटे इंडस्ट्रीज पे करें, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे करें, एजुकेशन पे करें. मगर उनके जाने के बाद आज मुझे कोई 4 नाम दे दे जो इकोनॉमिस्ट है, सारे के सारे बैंकर्स बैठे हुए हैं. ठीक है सर. मेहताब साहब, एक तो ये भी सरकारी मुलाजमिन और प्राइवेट. अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक का भी कहा जा रहा है. ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूँ, इसका जवाब लूंगा. एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा.